ہمارا اسلام ہمارا 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 اسلام ہمارا 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 اسلام ہمارا اسلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کچھ بندشہ کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہیں جس پروگرام کا نام ہے ہمارا جی. پیارے بچوں اور کچھ بندشہ کے ناظرین، دین اسلام سے متعلق اچھی اور منفرد معلومات لے کر حاضر ہیں پروگرام ہمارے اسلام میں. آپ سب کو پروگرام ہمارے اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. پیارے بچوں اور کچھ بندشہ کے ناظرین، مختلف ایکٹیویٹیز ہوں گی جن کے ذریعے دین اسلام کی نالج آپ تک پہنچائی جائے گی. تو آپ نے شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے، انشاءاللہ الکریم بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کچھ بندشہ کے ناظرین. آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم پروگرام کی ابتدا کیسے کرتے ہیں؟ درود پاک کے ذریعے. تو آئیے بڑھتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. ہمارا اسلام ہمارا اسلام. والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. سبحان اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم جہاں بھی ہو، تم جہاں بھی ہو، تم جہاں بھی ہو، مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. کیا خوب کسی شاعر نے لکھا کہ پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجیں اگر سلام تو آتا جواب ہے. تو آئیے مل کر ایک بار آواز بلند درود پاک پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور کچھ بندشہ کے ناظرین، ہم سب کو بھی درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کثرت درود پاک کرنے والا بنائے، آمین. آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کچھ بندشہ کے ناظرین، پروگرام کو آگے بھی لے کے چلتے ہیں. اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک. ہمارا اسلام ہمارا اسلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. ویل یومئذ للمکذبین. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا
يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہم سب نے تلاوت قرآن کریم سنی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے قاری صاحب کی تلاوت قرآن کریم کو قبول فرمائے اور ہمیں تلاوت قرآن کریم سننے کی برکات نصیب فرمائے. آمین. اور اللہ پاک قاری صاحب کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. مدنی کے ناظرین پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بے خود کی دیتے ہیں، بے خود کی دیتے ہیں، انداز ہی جابانا دل میں تجھے رکھ لوں دل میں تجھے رکھ لوں. اے جلوہ جانانا بے خود کیے دیتے ہیں. کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی. اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، اب رخ کو چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ. بے خود کیے دیتے گئے. اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ. جب جانے لگو بھر ہو، جب جانے لگو بھر ہو جانا، جب جانے لگو بھر ہو تم سا میں نے آ جانا. بے خود کیے دیتے ہیں. دنیا میں مجھے اپنا جو تم نے بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا، محشر میں بھی کہہ دینا، کہہ دینا، محشر میں بھی کہہ دینا. یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ
देना तक देना महशर में भी कर देना ये है मेरा दीवाना बेखुद किए गए थे पीने को तो पी लूंगा पर सरासी है अजमेर का साकी वो साकी अजमेर का साकी अजमेर का साकी वो बगदाद का बेमाना अजमेर का साकी वो बगदाद का बेमाना बेखुद किए गए तेरे बेखुद किए गए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, अगर इसमें दीजिए कि नाज़रीन बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमने कलाम सुना। बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना, आ दिल में तुझे रख लूँ ए जलवाए जानाना। माशाअल्लाह हमजा भाई ने कलाम सुना। हमजा भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा बनिया दिखाए। मदीशा के नाज़रीन प्यारे बच्चों, रोज़ाना प्रोग्राम में आपसे एक सवाल किया जाता है जिसका जवाब अपने प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले पहले देना होता है। सवाल आज का ये है कि सूरह बकरा कुरान पाक के किस पारे में ख़त्म होती है? सूरह बकरा कुरान पाक के किस पारे में ख़त्म होती है? सूरह बकरा कुरान पाक के किस पारे में ख़त्म होती है? आइए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं और टीम ए और टीम बी के दरमियान मुकाबला शुरू करते हैं और बढ़ते हैं सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है आसान सवालात। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, सेगमेंट है आसान सवालात का। टीम ए की जानिब बढ़ेंगे। टीम ए होगा कुछ यूँ कि आपने सवालात के जवाब देने होंगे। सवाल वैसे तो आसान होंगे मगर मज़ीद आसान करने के लिए आपके पास क्या है? ऑप्शंस। तो आपने ऑप्शंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। पहला सवाल बताइए, जबल अबू कुबैस किस शहर में है? पहले तो ये बताइए है क्या? जी याहिया भाई। जबल अबू कुबैस एक पहाड़ है और ये मक्का शरीफ में है। सोच लें जनाब। जी ये कह रहे हैं जबल अबू कुबैस ये एक पहाड़ है, सही है? जी और कहाँ पर है? मक्का शरीफ। मक्का शरीफ में। जी क्या कहते हैं भाई आप? जी कहाँ पर है? मक्के में ना? जी कहाँ पर है? काबे जी काबे में। मक्का मुकर्रमा में। मक्का मुकर्रमा में। यार बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, जबल अबू कुबैस, ये जबल शुरू में लगा वो पहाड़ की निस्बत से ही लगा कि जबल पहाड़ को कहते हैं। चलें, ये जो जबल अबू कुबैस है ये मक्का मुकर्रमा में है। याहिया भाई का जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल टीम बी से, बताइए किस फ़र्ज़ इबादत को पाबंदी से अदा करने वाले को नमाजी कहा जाता है? जी वो कौन सी फ़र्ज़ नमाज है जिसको पाबंदी से अगर अदा करें तो वो नमाजी कहलाता है? यानी जो शख्स पाबंदी से अदा करे तो वो नमाजी कहलाएगा। जी ऑप्शंस, रोज़ा नहीं, हज नहीं, नमाज। नमाज। जी आप बता दें, बताएं। नमाज। आप बताएं। नमाज। जी बता दें। नमाज। जी नमाज एक ऐसी इबादत है जिसको पाबंदी से अदा करने वाला क्या कहलाता है? नमाजी कहलाता है। जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल बताइए, कुरान पाक के हर पारे में एक खास मकाम पर निस्फ लिखा होता है, ये किस चीज़ की निशानी है? जी आधा होने की। क्या आधे होने की? सिर्फ कुरान पाक। कुरान पाक आधा होता है तो ये हर पारे में क्यों लिखा होता है भाई? ये भी तो सवाल है, हर पारे में क्यों लिखा होता है? पहला पारा आधा होता है जी आधा पारा मुकम्मल हो गया, ये इस बात की निशानी होती है। ये कह रहे हैं। जी आहिया भाई। जी आधा पारा में निफ्स होता है। जी
आधे पारे पर नफ्स होता है। قرآن پاک کے ہر بارے میں ایک خاص مقام پر نصف لکھا ہوتا ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے، یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ پارا آدھا ہو چکا ہے، یعنی آدھا پارا پڑھ چکے ہیں. جواب ان کا درست ہے. اگلا سوال بتائیے، معانکہ. معانکہ یہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپشنز دو. ہاتھ ملانا، نہیں. ہاتھ چومنا، نہیں. گلے ملنا، جی. गले मिलना। گلے ملنا یہ کہہ رہے ہیں معانکہ کہلاتا ہے. بھائی سوچ لیں، پہلے سوچ لیں. جی गले मिलना। گلے ملنے کو ہی معانکہ کہتے ہیں. سوچ لیں. جی गले मिलने को। गले मिलने को। یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں. بھائی गले मिलने को। سب یہی کہہ رہے ہیں اور سب کا جواب درست ہے. معانکہ کے میننگ ہوتے ہیں گلے ملنا، اور ان کا جواب درست ہے، یعنی ہاتھ ملانا. تو پھر وہ مصافحہ یہ کہلاتا ہے. تو معانکہ کے میننگ کیا ہے؟ گلے ملنا، اور جواب ان کا درست ہو گیا. بتائیے ریاکار کس نیت سے نیک کام کرتا ہے؟ ریاکار کس نیت سے نیک کام کرتا ہے؟ جی بتائیں. बंदे को दिखाने के लिए। بندے کو دکھانے کے لیے. سوچ لیں بھائی. बंदों को दिखाने के جی लिए। लोगों को दिखाओ। लोगों को दिखाने के लिए। جو ریاکار ہوتا ہے، اللہ پاک ہم سب کو پہلے تو ریاکاری سے محفوظ فرمائے. تو یہ ریاکاری کیا ہے؟ یہ ریاکاری یہ ہے کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے کوئی کام نہ کرنا، بلکہ نیک کام اس لیے کرنا کہ لوگ اس کی واہ واہ کریں، لوگ اس کی تعریف کریں. لوگوں کو دکھانے کے لیے جو کام کیا جائے، نیک کام کیا جائے، وہ ریاکاری کہلاتی ہے. اور جو یہ کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ ریاکار کہتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے اور ریاکار لوگوں کی صحبت سے بھی محفوظ فرمائے. آمین. جی اگلا سوال بتائیے، شعبان شریف میں رکھے جانے والے روزے کون سے ہوتے ہیں؟ جی بتائیں. نفل وہ والے نفل کون سے والے؟ نفل. سوچ لیں. جی میرے پاس آپشنز ہیں. نفل. نفلی، نفلی وہی نفل. فرض یا سنت. نفلی. سوچ لیں. سنت تو نہیں ہوتے. جی آپ بتائیں بھائی. نفلی. 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 اگر کوئی شخص شعبان میں روزے رکھتا ہے تو وہ نفلی روزے رکھتا ہے، یعنی نفلی روزے کہلاتے ہیں. جواب ان کا درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال اور آخری سوال ہے اس سیگمنٹ کا. ظہر کی نماز کس نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے ادا فرمائی تھی؟ جی بتائیں. حضرت سلیمان علیہ السلام. سوچ لیں. حضرت داؤد علیہ السلام. سوچ لیں. جی حضرت داؤد علیہ السلام. میرے پاس آپشنز ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام. جی حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے ظہر کی نماز ادا فرمائی تھی. جواب ان کا درست ہے. سبحان اللہ. آخری سوال ہے، سوال ہے ٹیم بی سے. بتائیے اللہ پاک اور اس کے فرشتے کس دن امامہ باندھنے والے پر درود بھیجتے ہیں؟ سبحان اللہ. جی جمعے کے دن. جمعے کے دن امامہ باندھنے کی کیا فضیلت بیان کی گئی کہ جمعے کے دن جو درود پاک وہ جو امامہ باندھے تو اس پر اللہ پاک اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. ماشاء اللہ. ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. پیارے بچے اور کرش بندی کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جس سیگمنٹ کا نام تھا ہمارا اسلام. اور وہ ہمارا اسلام کے یہ ہمارے سیگمنٹ کا نام تھا جس سیگمنٹ کا نام تھا آسان سوالات. اور ماشاء اللہ دونوں ٹیموں میں سے کسی ٹیم نے کوئی غلطی نہیں کی. آئیے بڑھتے ہیں، آپ کی کچھ کالز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. میرے پیارے پیارے رمضان بھائی، میں ہوں محمد دانیل تاری کراچی سے. آج میں آپ کو اپنا مدنی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ماشاء اللہ انہوں نے مدنی مقصد سنایا. جی نیکسٹ کال. میرے پیارے پیارے رمضان بھائی، میں ہوں محمد فراز تاری کراچی سے. آج میں آپ کو نعت سناؤں گا. حضور میری تو ساری بہار
سے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ. بہت ہی خوبصورت آواز میں ماشاء اللہ انہوں نے کلام سنایا کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد احمد ہے. میرا ویبندی کے بعد پڑھ رہا ہوں. میں آج آپ لوگوں کو ایک نام سناؤں گا. حسبی ربی جل اللہ معافی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. دعوت اسلامی زندہ باد. ماشاء اللہ، دعوت اسلامی زندہ باد. جی پیارے بچے اور قسمتی شیخ ناظرین، آئیے بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب، مگر اس سے پہلے آپ کو ایک کام دیا جاتا ہے. یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے آپ کو کام؟ جی کام یہ ہوتا ہے کہ روزانہ کوئی نہ کوئی اچھی بات آپ سب نے سنانی ہوتی ہے. جی ٹیم اے کون شروع کرے گا؟ ہاں شروع کریں. اچھی بات. جی کوئی بھی اچھی بات سنانی ہے اور چلیں سنائیں. چلیں آپ رہیں، آپ سنائیں. ہمیں بزرگوں کی خدمت کرنی چاہیے. ہمیں بزرگوں کا ادب کرنا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے. جواب ان کا بہت اچھی بات بتائی. جی ہمیں اپنے والدین کا احترام کرنا چاہیے. والدین کا احترام کرنا چاہیے. اس کے علاوہ کچھ سنائیں بھائی. ہمیں کسی بڑے بزرگوں کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنا چاہیے. جی پیارے بچے اور گرج بندی کے ناظرین، ایک اچھی بات ہے یہ بھی، مگر یہاں پر ایک احتیاط بھی ہے. کچھ یوں ہوتا ہے کہ ہم کبھی جا رہے ہیں مسجد جا رہے ہیں یا کہیں بھی جا رہے ہیں XYZ، تو یہ کہ ہمارے راستے میں کوئی نہ کوئی بزرگ ایسا مل جاتا ہے کہ جس کو حاجت ہوتی ہے ہماری مدد کی. اگر والدین اجازت دیتے ہوں اس بات کی، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کی مدد کرنی ہے. روڈ کراس کروانا یہ والا کام اگر بڑا ہو تو وہ تو کروا سکتا ہے، بچوں کو اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ خود بھی روڈ کراس نہ کریں، وہ اپنے والدین کی موجودگی میں ہی روڈ کراس کریں. مگر پیارے بچے اور قسمتی ہے کہ ناظرین، اگر والدین کی طرف سے کسی کام کی اجازت ہو تو پھر کسی بڑے کی، بزرگ کی مدد بھی کرنی چاہیے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات بتائی. جی بتائیں گے آپ؟ جی آگے بڑھیں. ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے 313 دفعہ جمعہ دن. جی ہمیں روزانہ 313 بار درود پاک پڑھنا چاہیے. ماشاءاللہ. جی گالی نہیں دینی چاہیے. گالی گلوچ نہیں کرنی چاہیے. جی بتائیں گے کوئی؟ میں نے آپ کو نعت سناؤں گا. ہاں سنا. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا ان کی وہ محمد میں موجود ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں چھوٹے سے بچے نے کلام سنایا. ماشاء اللہ. جی اب بڑھیں گے ٹیم بی کی جانب. جی ٹیم بی بھائی. سلام میں پہل نہیں لگانی چاہیے. کیا کہہ رہے ہیں؟ واپسی بولیں. سلام میں پہل نہیں لگانی چاہیے. سلام میں پہل کرنی چاہیے. صحیح ہے. سلام میں پہل کرنی چاہیے. پہل کرنی چاہیے. جو پہلے سلام کرتا ہے اس کو زیادہ نیکیاں ملتی ہیں. چلیں. ہمیں اپنے ماں بابا سے تمیز سے بات کرنا چاہیے. جی ان کا احترام کرنا چاہیے، ان سے اچھی انداز میں، احسن انداز میں گفتگو کرنی چاہیے. جی چلیں چلیں. ہمیں 5 وقت ہمیں 5 وقت نماز پڑھنا چاہیے. تو اس کے علاوہ کوئی بات؟ یہ تو بہت ہمیں
पानी फेंकना नहीं चाहिए। पानी का इस्तेमाल, آج کل یہ بات تو یہاں پر تو بہت زیادہ عام ہے کہ پانی کے استعمال میں احتیاط نہیں ہے، پانی کے استعمال میں احتیاط نہیں ہے. کئی چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ پانی جو ہے کیا بولتے ہیں پیارے بچوں کا قسمتی شیخ ناظرین یوز بہت کم کرنا چاہیے، ہم بہت زیادہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ایسا نہیں ہے کہ ہم بولیں کہ بھائی پانی ہم پینے میں زیادہ یوز کر لیتے ہیں، نہیں ایسی بات نہیں. روزانہ 8 سے 10 گلاس جو ڈاکٹر ہدایت کرتے ہیں وہ تو پینے ہی چاہیے، مگر جو ہے کیا بولتے ہیں دیگر چیزوں میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے پانی کا استعمال کرتے ہوئے. جی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے. جی مائک واپسی کھولیں گے، مائک کھول لیں، بند کر دیا. جی ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. کوئی اور اچھی بات؟ 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے. ماشاء اللہ بہت اچھی بات بتائی. کوئی اور؟ یہ تو ہوتی رہتی ہے نا. ارے کوئی اور اچھی بات؟ دیکھیں اتنی ساری اچھی باتیں تو یہیں پہ، میں صرف اور صرف یہاں سے دیکھتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، امام صاحب کی بلند آواز سے قرات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ ایک سوال لکھا ہوا ہے یہاں پر، کتنی فرض نمازوں میں امام صاحب بلند آواز سے قرات نہیں کر سکتے. ہمیں 5 نمازیں با جماعت ادا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ایک اچھی بات ہو گئی. پھر جو ہے کیا بولتے ہیں زیادہ سے زیادہ کتنا گز کا امامہ باندھنا سنت ہے، یہیں پہ لکھا ہوا ہے سوال. تو ہمیں امامہ کا استعمال کرنا چاہیے، ہمیں امامہ باندھنا چاہیے. یہ ہو گئی اچھی بات. کئی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم جو ہے کیا بولتے ہیں ایسے ہی کیچ کر سکتے ہیں. جی کوئی اچھی بات بتا دیں آپ. جمعے کے دن امامہ باندھنا چاہیے. ابھی بات سنیے یہ. پیر کے دن روزہ رکھنا چاہیے. جی پیر کے دن روزہ رکھنا چاہیے، کہ سنت مبارکہ ہے. جی ہمیں غیبت نہیں کرنا ہے. غیبت نہیں کرنی چاہیے، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرنی چاہیے. جی بڑھیں گے پیارے بچوں قسمتی شیخ ناظرین نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. ہوگا کچھ یوں کہ پیارے بچوں اور قسمتی شیخ ناظرین یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 کیلنڈر موجود ہیں. 3 کیلنڈر میں 4 سوالات کے جوابات موجود ہیں. سوال نمبر 1 کا جواب ایک کیلنڈر میں، سوال نمبر 2 کا جواب بھی اسی کیلنڈر میں، سوال نمبر 3 کا جواب ایک کیلنڈر میں، سوال نمبر 4 کا جواب ایک کیلنڈر میں موجود ہے. ہوگا کچھ یوں کہ سوال کروں گا میں یہاں پر، اور ٹیم اے اور ٹیم اے میں سے کوئی ایک جائے گا اور وہاں پر جا کر مختلف آپشنز میں اپنا جواب ڈھونڈے گا، اور جو جواب مل جائے گا وہ دکھائیں گے، اور انشاءاللہ اگر جواب درست ہوگا تو ان کو پوائنٹ ملے گا، نہیں ہوگا تو ان کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. جی کون جائے گا ٹیم اے سے؟ یحییٰ بھائی. سوال نمبر 1، جنت میں کون سے صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہوں گے؟ ہمارا اسلام، ہمارا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. سوچ لیں جناب، یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہوں گے، اور جواب ان کا درست ہے. ماشاءاللہ یحییٰ بھائی اپنی جگہ پر بیٹھیں گے، ماشاءاللہ جواب درست دے دیا. اب اس کو 0 کر دیں. جی کون آئے گا ٹیم بی سے؟ آپ جی. سوال یہ ہے، بتائیے کہ وہ کون سے جنتی صحابی ہیں جنہیں شیطان نے نماز کے لیے اٹھایا تھا؟ جی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت سعید رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. سوچ رہے ہیں جناب، مائک دیں ان کو، کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایسے جنتی صحابی کہ جنہیں شیطان نے نماز کے لیے اٹھایا. جواب درست ہے. سبحان اللہ. ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی حضرت
حضرت صدیق بھی जन्नती जन्नती اور عمر فاروق بھی जन्नती जन्नती عثمان غنی जन्नती जन्नती فاطمہ اور علی जन्नती जन्नती ہے حسن حسین بھی जन्नती जन्नती والدین نبی जन्नती जन्नती ہر زوجہ نبی जन्नती जन्नती ہے معاویہ بھی जन्नती जन्नती اور ابو سفیان بھی جنتی 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 ماشاءاللہ جواب درست ہو گیا جی ٹیم اے اب کون جائے گا سوال یہ بتائیے کہ واقعہ کربلا کس اسلامی مہینے میں پیش آیا تھا ہمارا اسلام ہمارا اسلام محرم جی محرم سوچنا جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعہ کربلا محرم شریف میں پیش آیا جواب ان کا درست ہے سبحان اللہ جی ٹیم بی کون جائے گا جا سوال یہ بتائیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے مردوں کے برابر کتنے مردوں کے برابر بخار آتا تھا اس طرف ہو جائیں گے تھوڑا سا پہلے اس طرف ہوں جی 9 3 ہمارا اسلام 2 جی 2 یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 مردوں کے برابر بخار آتا تھا اور جواب ان کا درست ہے سبحان اللہ اللہ پیارے بچوں اور کرسمتی شیخ ناظرین حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو بہت تیز بخار ہے فرمایا ہاں مجھے تمہارے 2 مردوں کے برابر بخار ہوتا ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عرض کی یہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دگنا یعنی ڈبل ثواب ہوتا ہے ارشاد فرمایا ہاں تو پیارے بچوں اور قسمتی شیخ ناظرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے مردوں کے برابر بخار آتا تھا 2 کے برابر کیوں آتا تھا کیونکہ اس کا ثواب دگنا ہوتا ہے یعنی ڈبل ہوتا ہے تو پیارے بچوں اور قسمتی شیخ ناظرین اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ پیارے بچوں اور قسمتی شیخ ناظرین مختلف باتیں سیکھنے کو ملی سب سے بڑی بات جو نہیں پتہ ہوگی کہ جنت میں پیارے آقا کا ساتھی کون ہوگا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہ کون سے صحابی ہیں جنہیں شیطان نماز کے لیے اٹھایا کون تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے مردوں کے برابر بخار آتا تھا 2 مردوں کے برابر بخار آتا تھا بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا پیارے بچوں اور قسمتی شیخ ناظرین یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جس سیگمنٹ کا نام تھا کیلنڈر ایکٹیویٹی آئیے بڑھیں گے آپ کے کچھ کالز کو پروگرام میں شامل کریں گے جی میرا نام عائشہ تاریہ ہے میں نورے والی سے عرض کر رہی ہوں میں آج آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گی سورۃ بقرہ تیسرے سپارے میں ختم ہوتی ہے میں آج آپ کو حدیث شریف سناؤں گی چغر خور جنت میں نہیں جائے گا خدمت جانا ہمارا انجام دعوت اسلامی زندہ باد ماشاءاللہ دعوت اسلامی زندہ باد اور ماشاءاللہ انہوں نے حدیث پاک بھی سنائی اور ایک اور بات انہوں نے سوال کا جواب دیا انشاءاللہ اور پروگرام کے اینڈ میں درست جواب بتائیں گے جی نیکسٹ کال میں میاں والی سے بات کر رہا ہوں میرے پیارے پیارے رمضان بھائی میں آج آپ لوگوں کو ایک پیارا سا درود پاک سناؤں گا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے قدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ماشاء اللہ درود پاک سنایا بہت ہی خوبصورت انداز میں. اللہ پاک آپ کو اس درود پاک پڑھنے کی اجازت عطا فرمائے. جی نیکسٹ کال. میرا نام اسد ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے تیسرا پارہ دعوت اسلامی زندہ باد. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ آپ نے بھی سوال کا جواب دیا. انشاءاللہ اور کہیں پروگرام کے اینڈ میں درست جواب بتائیں گے. جی نیکسٹ کال. میرا نام رقیہ ہے, میرا نام تسلیمہ تاریہ ہے. میرے پیارے پیارے رمضان بھائی, ہم آج نعرے لگائیں گے محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی, آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی, بچہ بچہ بول سب سے آخری نبی, سب سے آخری نبی, سب سے آخری نبی. زندہ باد. ماشاء اللہ پیارے بچوں اور کس بندیشہ کے ناظرین ہیں, انہوں نے نعرے لگائے سب محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. ماشاء اللہ سب سے آخری نبی, سب سے آخری نبی. جی پیارے بچوں اور کس بندیشہ کے ناظرین بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس سیگمنٹ کا نام ہے فائنڈ دا مسنگ لیٹر. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. پیارے بچوں اور کس بندیشہ کے ناظرین سیگمنٹ ہے فائنڈ دا مسنگ لیٹر. ہوگا کچھ یوں کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ایک ورڈ ہے, اب اس میں کچھ لیٹر مس ہیں, تو آپ نے ان لیٹرز کو ڈھونڈنا ہے اور ان لیٹرز کے جوابات لگانے ہیں. جی کون جائے گا ٹیم اے سے؟ ہمارا 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 اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, پہلا والا. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. پہلا. ایم کے بعد انہوں نے یو لگایا, اب آئی اٹھا رہے ہیں بھائی. ہمارا 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 آئی لگانے جناب یہ یحییٰ بھائی. ہمارا ہمارا اسلام. جی اب کیا بنانا چاہ رہے ہیں بھائی یہ؟ ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. جی کیا بنا یہ؟ مصیبت. سوچ لیں مصیبت ایسے ہی بنتا ہے. جی یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے بنایا ہے مصیبت. پیارے بچوں اور کرس بندیشہ کے ناظرین, جب کبھی کوئی مصیبت پہنچے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے. صبر کرنا چاہیے کہ جس طرح مسلمان کو خوشیاں نعمتیں اللہ پاک کی طرف سے پہنچ رہی ہیں, اسی طرح مصیبتیں بھی اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہیں, جس میں مسلمان کے لیے ہی بھلائی ہوتی ہے اگر وہ صبر کرے تو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, مومن پر تعجب ہے کہ اس کا ہر معاملہ خیر والا ہے, اور یہ بات سوائے مومن کے کسی کو حاصل نہیں. اگر مومن کو خوشی ملے تو شکر کرتا رہے, شکر کرتا ہے, اور جو اس کے لیے خیر ہے, اور اگر اسے مصیبت پہنچے تو صبر کرتا ہے, اس میں مومن کے لیے خیر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اور مصیبت انہوں نے بنایا, جواب ان کا درست ہے. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین, مصیبت پر صبر کرنا چاہیے. جی کون جائے گا اب ٹیم بی سے؟ جی آئی زیڈ پھر اے پھر ایف پھر اے. جی کیا بنا؟ مائک دیں گے بھائی ان کو. اضافہ. اضافہ بنا, سوچ لیں. جی پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے بنایا اضافہ ہے. پیارے بچوں, ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کا شکر کرتے رہنا چاہیے. شکر کی برکت سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو 3 نصیحتیں فرمائی, جن میں سے ایک یہ ہے, شکر کو خود پر لازم کر لو کیونکہ شکر سے نعمت زیادہ ہوتی ہے. اور جواب ان کا درست ہے. ماشاء اللہ. اپنی جگہ پر جائیں گے, مائک ان کو دیں گے سیدھا ہاتھ سے. جی اب ٹیم اے سے کون آئے گا؟ جائیں بھائی.
جی او لگایا انہوں نے. دوسرا بھی انہوں نے او اٹھایا. او بھائی گر گیا. جی یہ دیکھیں کیا لگا رہے ہیں, کیا بناتے ہیں بھائی یہ پہلے تو. جی مائک میں بتائیں گے کیا بتایا آپ نے, کنٹرول کیا بنایا, کنٹرول کیا مائک پہلے منہ پہ رکھیں پھر بتائیں. کنٹرول جی کنٹرول, کیا بنایا آپ نے, کنٹرول. پیارے بچوں ہمیں اپنی ڈیلی روٹین میں کنٹرول کو بھی شامل کرنا چاہیے, اور یہ کنٹرول کب اور کہاں کام آئے گا چلیے سنتے ہیں. غصے کے وقت کنٹرول کرنا, کوئی برا بلا کہے اس وقت کنٹرول کرنا, کسی کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچے اس وقت کنٹرول کرنا, ماں باپ جب ڈانٹ رہے ہوں اس وقت کنٹرول کرنا, اسکول مدرسے میں استاد ٹیچر کی ڈانٹ کے وقت کنٹرول کرنا. ہمیں یہ کنٹرول اپنی لائف میں شامل کرنا ہے انشاءاللہ الکریم. اس کی برکتیں, اس کنٹرول کی برکت سے جو ہمیں جو ہے کیا بولتے ہیں نعمتیں ملیں گی, اور اس کنٹرول کی وجہ سے ہمیں جو عزت میں اضافہ ہوگا یہ ہمیں خود دیکھ پائیں گے ماشاءاللہ. جواب ان کا درست ہے, اپنی جگہ پر جائیں گے. آپ ٹیم بی سے آخری سوال شامل کریں گے. جی ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا جی کیا بنائیں, مائک میں بتائیں گے. عیسیٰ. سوچ نہیں, اسے ایسے ہی سنتا ہے. جی یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ. پیارے بچے اللہ پاک نے لوگوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا, جن میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں جنہیں اللہ پاک نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا. جواب ان کا درست ہے ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور قسمتی شیخ ناظرین, یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جس سیگمنٹ کا نام تھا فائنڈ دا مسنگ لیٹر. آئیے بڑھتے ہیں, آپ کی کچھ کالز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی میرا نام محمد کونین اتاری ہے. سورہ بقرہ قرآن پاک کے 3 پارے میں ختم ہوتی ہے. دعوت اسلامی زندہ باد. ماشاءاللہ کونین بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. اب دیکھتے ہیں کہ آپ کا جواب درست ہے نہیں, کہ انشاءاللہ پروگرام کے اینڈ میں درست جواب بتائیں گے. جی نیکسٹ کال. میرا نام ذوالفقار ہے. میرے پیارے نمزن بھائی, آج کا جواب یہ چیتے بارے میں انشاءاللہ درست جواب پروگرام کے آخر میں بتائیں گے. جی پیارے بچوں اور قسمتی شیخ ناظرین, آج کا سوال یہ تھا کہ قرآن پاک کی سورت جو سورہ بقرہ ہے, کون سی سورت ہے, وہ کون سے پارے میں اختتام ہوتی ہے, وہ کون سے پارے میں ختم ہوتی ہے. اور جواب ہے 3 پارے میں. جنہوں نے جواب دیا ان کا جواب بالکل درست ہے. اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے تلاوت قرآن کریم کرنے والا بنائے, آمین. پیارے بچوں اور قسمتی شیخ ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام ہمارے سامنے اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. دیکھتے رہیے مدنی چینل, دیکھتے رہیے کڈز مدنی چینل. پیارے بچوں اور کڈز مدنی کے ناظرین, انشاءاللہ الکریم آپ سے ملاقات ہوں گی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. خوش رہیے, خوشیاں بانٹتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا